بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر کلپ میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ خیر القرون صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں علم الکلام پر توجہ کیوں نہیں دی گئی تھی، علم الکلام کو مدون کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد میں اس سوال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ صحابہ کرام کے عقائد صاف تھے، ان کے عقائد واضح تھے، اس لیے علم الکلام کو مدون نہیں کیا گیا۔ اب صحابہ کرام کے عقائد کیوں صاف تھے، تو اس کی وجہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت کی وجہ سے صحابہ کرام کے عقائد بڑے واضح تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وقرب العہد بزمانہ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا، اس وجہ سے عقائد میں اختلاف واقع نہیں ہوا۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا لے تو صحابہ کرام نے کبھی بھی عقائد میں اختلاف نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا اختلاف اگر کہیں پر ثابت ہے تو نصوص کی تشریح اور فروعی مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف ثابت ہے۔ عقائد میں کسی بھی صحابی نے دوسرے صحابی سے اختلاف نہیں کیا۔ تو ایک وجہ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کے عقائد صاف ستھرے تھے، اس لیے اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے میں اختلافات کم تھے، اختلافات کے کم ہونے کی وجہ سے علم الکلام کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تیسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس زمانے میں جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور اگر کسی مسئلے میں شک اور شبہ پیدا ہوا ہے تو ثقات اور اہل علم کی طرف مراجعت کی گئی ہے، اور اہل علم نے ان شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا، اس لیے اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو حکومت اور ریاست دی اور اسلامی ریاست، اسلامی مملکت میں توسیع ہوئی اور عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مختلف مذاہب فکر، مختلف مذاہب کے لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ فکری اور عقائد کا اختلاف سامنے آیا، اور پھر 3 فرقے بنیادی طور پر وجود میں آئے: خوارج، معتزلہ اور جبریہ۔ جب ان فرقوں نے، ان گروہوں نے قرآن اور حدیث سے استدلال عجمی مزاج کے مطابق کیا، اور اس استدلال میں اور اس استنباط کے لیے عجمی فلسفے کا سہارا لیا، تو امت میں فکری اور عقائد کا اختلاف یہ سامنے آیا۔ اور پھر
علماء اور اہل علم مجبور ہو گئے کہ انہوں نے علم العقائد کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استنباط کرنے کے لیے عقائد کے باب میں اصول اور ضوابط وضع کیے، اور علم الکلام باقاعدہ ایک علم اور فن کی حیثیت سے اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے میں نمودار ہوا۔ علم العقائد کے ارتقائی مراحل کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے کلپ میں بیان کریں گے۔